جی व्यक्ति बात करिए। हेलो फरमाइए साहब। हेलो, फरमाइए साहब। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था उस शेर के बारे में कौन सा शेर? कि मैं शराबी हूँ, ये ऐसा पढ़ सकते हैं मैं हरामी हूँ वहाबी नहीं हूँ। क्या पढ़ सकते हैं? कि मैं हरामी हूँ वहाबी नहीं हूँ। मैं हरा नहीं तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए इजाजत है। नहीं आपने तो पढ़ा ना मैं शराबी हूँ। नहीं नहीं, लेकिन ये आपके लिए इजाजत है, आप नहीं पढ़ सकते हजरत हैं। मौलाना तथीर अहमद साहब ने जब इस पर वो एक्शन लिया है तो अपने उलामा एक्शन ले रहे हैं तो मानना चाहिए ना साहब। कौन उलमा? हजरत मौलाना तथीर अहमद साहब। तो तकीर अहमद के ऊपर तो सरकार ताजु शरिया ने भी एक्शन लिया है। क्या लिया है? उनकी तो खुद की किताबों में बहुत कमियां हैं, गलतियां हैं। नहीं वो तो इस्लाह उन्होंने तो कहा ना वो इस्लाह करो, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं उनकी किताब की एक इबारत है हाँ। कि गलतियां, भूल चूक, गुनाह, जहाँ तक के जिना भी साहबा से हुआ है, तो वो क्या नौजवान लड़कों को जिना की दावत दे रहे हैं? मुतलक साहबा को कहा है कि किसी एक साहबी के बारे में कहा है? नहीं, साहबा को किसी एक साहबी के लिए जब कहते ना, जब किसी एक साहबी का नाम लिखते, अरे तो बहुत बड़ी गलती है। हाँ, तो उस फिर पर आप उन्होंने उनको माना नहीं, रुजू नहीं किया क्या? नहीं, आपके पास रुजूनामा हो तो भेज दीजिए। अरे बड़ा जी, क्या करें हजरत, हम लोग कहाँ जाएं, अहले सुन्नत में क्या क्या हो रहा है। नहीं नहीं, तो आपको अहले सुन्नत से क्या लेना देना? आप तो अहले वो सुन्नत के ये कहाँ भी तो कह रहे हैं हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, वो कोई पीर साहब ये भी कह रहे हैं मेरे तो अजहरी मियाँ पे नाज है, मुहद्दिस कबीर पर नाज है, इधर मुफ्ती तो गुलाम वो मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का हाँ, फतवा लगा दिया। वो तो हजरत अली की औलाद में सही है ना, वो कह रहे हैं। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें इख्तियार है। तो भाई वो तो औलाद है ना उनकी, तो जब अपने हजरत बाप ख्वाजा दादा के लिए गरीब तो कोई नाज, कुछ भी ख्वाजा बोले। गरीब नाज से बड़ी औलाद नहीं थोड़ी नहीं, है, ख्वाजा गरीब नाज ने कोई कभी अपने नहीं कहा बाप था। दादा के, अरे मेरी बात तो सुनो, कोई अपने बाप दादा के लिए कुछ भी बोले, अस्तगफुरुल्लाह, उसमें ये कैसे कह सकते हैं अपने बाप दादा की कुछ भी बोले? नहीं ये कैसे आप कह सकते हैं कुछ भी बोले, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अरे तो आप अपने बाप दादा को कुछ भी बोलो, गाली तो अभी आप अस्तगफुरुल्लाह, हरामी खुद को कह नबी रहे थे। के बारे, नबी की बात चल रही है भाई, नबी की बात चल रही है। नहीं तो नबी की बात किसने की? ये थोड़ी कि अपने बाप को कुछ भी बोल सकते हैं साहब। वाह, क्या वाह, क्या क्या? औलाद रसूल ने अदब नहीं किया हमारे नबी का? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, तो इमाम ज़ैन आबदीन ने, गरीब नवाज ने, गौसे पाक ने क्या अदब नहीं किया? अरे यार मेरी बात तो सुनो, तो आपने मुझे फोन किस लिए किया, क्या पूछने के लिए? मैं इसलिए किया था कि वो व्हाट्सएप में आ रहा था सगी जोखनपुरी के नाम से कि उन्होंने भी, हाँ इन्होंने सगी जोखनपुरी साहब के बारे में, हाँ, तो उन्होंने आपके सगीर बारे में अहमद एक्शन। जोखनपुरी ने, हाँ तो सगीर अहमद जोखनपुरी ने तो अपनी खुद की तकरीरों में बहुत बार कहा है क्या? यही कि वहाबी से बेहतर शराबी है। अरे अस्तगफुरुल्लाह सुम्मा ये तो अस्तगफुरुल्लाह। इसमें अस्तगफुरुल्लाह वाली क्या बात, बिल्कुल सही है भाई। क्या ये भाई शराबी एक वहाबी अलग चीज गुस्ताखे है, रसूल है। नहीं नहीं, वहाबी एक अलग चीज है, आपको रद्द करना। गुस्ताखे रसूल है, मेरी बात सुनो। नहीं तो वहाबी गुस्ताखे रसूल तो काफिर है, गुस्ताखे रसूल तो काफिर है। शराबी काफिर नहीं है, और एक काफिर से बेहतर गुनहगार होता है। नहीं तो जब वो गुस्ताखे रसूल हो, आला हज़रत ने सबको काफिर नहीं कहा, तमाम देवत वालों को काफिर नहीं कहा, 4 के ऊपर फतवा लाए हुशामुल अरमैन में, और वो उन इबारतों को जो मानता हो, कुफरी इबारतों को जो मानता हो। जिन अकाबिर उलमाए देवबंद पर आला हजरत ने हुक्म कुफ्र लगाया, उनकी पैरवी करने वाले, हाँ तो सबको काफिर नहीं कहा, सबको मुतलक, काफिर हैं, सबको मुतलक काफिर नहीं कहा, सबको मुतलक काफिर नहीं कहा। जो वहाबी देवबंदियों के अकाबिर उलमा की जो हिमायत करते हैं, वो सब के सब काफिर वो हैं। जो इबारतें हैं, कुफरिया इबारतें हैं, अगर उनको मानता है, ऐसे नहीं है कि आप एकदम काफिर कह दो। जामे अदर मिस्र वाले, यार तो ये तुम कैसे क्लियर करोगे कि कौन इबारत मानता है कौन तो नहीं? जामे अदर मिस्र वाले भी तो फतावा उसामा अरमैन नहीं मानते, जामे अदर मिस्र वाले। अरे तो तुम जामे अदर गए हो कभी? तुम, मुझे मालूम है ना, मेरे साथी पढ़ के आए वहाँ पर। गए हो? हाँ जामे अदर मेरे साथी पढ़ के आए ना, मेरे साथी। अरे तुम गए हो? वो पहले खड़े हो जाते हैं, मालूम हुआ है अंगूठा नहीं चूमते वहाँ, या गौस अल मदद नहीं कहते, उसामुल अरमैन को नहीं मानते। तो या गौस अल मदद कहने वाला काफिर थोड़ी है। नहीं, वो वहाँ नहीं कहते, जामे अदर में नहीं कहते या गौस अल मदद। अरे तो या गौस अल मदद कहने वाला जो, तो अब ये सुलह कुल्ली है, जामे अदर वाले सुलह कुल्ली है, सुलह कुल्ली है। तुम्हें कैसे पता सुलह कुल्ली है? अरे सबको मुसलमान मानते हैं वो लोग। सबूत है तुम्हारे पास? हाँ पक्का सबूत है, 100%। हम अरे गूगल से निकाल के देख लो, गूगल से निकाल के देख लो, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे यार तुम गूगल की मानते हो क्या, ये बताओ?
حضرت یہ بتائیے اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہہ دے، گوگل کے چکر میں کیوں پڑے؟ اگر مان لو کہ کسی ایک عالم کا فتویٰ کسی پر کافر ہونے کا ہے، جیسے مفتی غلام، وہ بھی تو کیوں وہ کیا عالم نہیں تھے جنہوں نے حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ موجودہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تو بڑے بڑے علماء نے فتویٰ لگایا منصور اللہ پر کفر کا فتویٰ، حسام الرحمن سے بڑے بڑے عالم تھے وہ، تو پھر انہیں کیوں نہیں مان رہے؟ ایسے تو پھر کسی کو آپ مسلمان ہی مت مانو صاحب کہ صاحب یہ صلح کلی تو وہ صلح کلی تو یہ کافر تو وہ کافر، تو کون مسلمان رہے گا؟ تم ٹھیکیدار ہو کیا؟ یہ بتاؤ آپ، عرب میں سارے لوگ دیوبندی ہیں، تو کیا عرب میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے؟ وہاں سید بھی ہیں، کیا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے؟ امام مہدی علیہ السلام وہیں ظاہر ہوں گے، تو امام مہدی علیہ السلام کے مسئلے کے حضرت کو مانیں گے؟ تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نہیں مانو گے پھر تو ان کو بھی؟ ارے یار تم، میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا کوئی آدمی سنیت پھیلا سکتا ہے؟ کون ہو تم؟ کیا حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا اعلیٰ حضرت نے 50,000 روپے لینے کا کہا تھا کہ ایک تقریر کا 50,000 روپے لے سکتے ہیں، ایک پروگرام کا لے سکتے ہیں؟ کہا ہے اعلیٰ نے؟ ارے تجھے اعلیٰ حضرت تجھے کیا مطلب اعلیٰ سے؟ تو اعلیٰ کو بدنام کر رہا ہے یار، تو اعلیٰ کو بدنام کرتا ہے، تو اعلیٰ کو بدنام کرتا ہے۔ تو نے وہ کون تھا سمنانی میاں رحمت اللہ علیہ، سمنانی میاں، ان کے خلاف تو نے بدتمیزی کی تو نے کہ پیغام مسولی ہے، کیا پکڑ لو دامن ہے عزت، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا پیغام تمام ہندوستان کے علماء نے کہا ہے کہ افضل میاں سے مرید ہو جاؤ؟ تم ایک مسولی والوں کے بتا رہے سمنانی میاں کھڑے ہو گئے تھے، سمنانی میاں نے تمہیں دھکا دے دیا تھا، جو سمنانی میاں حالات کے خاندان کے تم انہیں نہیں مانتے، انہوں نے تمہیں دھکا دیا تھا اسٹیج کے اوپر، تمہیں چوکڑی کھلا دی تھی انہوں نے دھکا دے کے، تمہیں دھکا دے دیا تھا، الگ کر دیا۔ خاندان والوں نے دھکا دیا، چل اعلیٰ خاندان والے، ہاں تو اچھا ہوا نا، وہ دھکے کی جو سند مل گئی تمہیں، اب آئندہ کوئی دوسرے خاندان والا دھکا دے گا۔ توصیف رضا صاحب اٹھ کے آ رہے تھے تمہارے اسٹیج سے ایک بار کہ یہ اثر سے ہی پڑھوا لو نواز شریف، توصیف رضا صاحب اٹھ کے آ رہے تھے نا اسٹیج سے۔ ہاں تو میری بات تو سنو، میری بھی تو سن لو یار، تم جو تمہاری بیوی بھاگ گئی تھی پنڈت، جو تم نے کانپور میں کیا حرکت کی تھی، کانپور میں تم نے لڑکی کے ساتھ کیا حرکت کی تھی، کانپور میں تم نہیں جا سکتے۔ ابراہیم حشمتی کے جاتے تھے تم، ابراہیم حشمتی کیا؟ میں کیا تجھ سے پوچھ، ارے کانپور میں تمہارے خلاف پوسٹر لگے تھے، تمہارے خلاف پوسٹر لگے تھے کانپور میں۔ تیری بیوی واپس آئی نہیں؟ ابراہیم حشمتی کے گھر میں ٹھہرتے تھے نا آپ، ابراہیم حشمتی۔ میں وہاں پر رہوں بھائی، صفی پور میں رہوں، مجھے سب معلوم ہے، صفی پور میں میں صفی پور میں رہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ کانپور میں آپ ابراہیم حشمتی کے آتے تھے۔ تیری جو بیٹی نے ایسے مت کیا کرو، اس سے سنیت بدنام ہو رہی ہے، آپ کی حرکتوں سے سنیت ختم ہو رہی ہے، ایسے سنیت نہیں پھیل سکتی ہے۔ ایسے تو پھر سید سراوا الہ آباد میں مفتی نظام الدین صاحب گئے تو انہیں کیا مانتے ہو آپ؟ مفتی بدر عالم نہ گئے سید سراوا الہ آباد میں؟ میں تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں پہلے وہ تو جواب۔ ارے تو مفتی سید بدر عالم، مفتی الرحمان، مفتی نظام الدین سید سراوا الہ آباد میں گئے صلح کلیوں میں، تو انہیں کیا مانتے ہو آپ پھر؟ کون ہے پہلے اپنا تو بتا۔ ارے تو پھر کسی کے بارے میں کفر، کسی کے بارے میں مسلمان، ایسے تھوڑی کام چلے گا صاحب۔ ارے یہ تھوڑی کہ ارے بھائی الیاس قاضی کو ہم نہیں مانتے، وہ آپ کا نظریہ صحیح ہے، لیکن الیاس قاضی نے تو بہت گستاخیاں کی ہیں، تو اس کے بارے میں آج بریلی خاموش کیوں ہے؟ اسے تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوائے الیاس قاضی نے، لبے کی افطار کے نعرے لگوائے، صحابہ کرام کو کہا مجدد نہیں تھے، غوث پاک مجدد نہیں تھے الیاس قاضی، اور اللہ کے رسول کے سلام کا جواب بیٹھ کر دے رہا ہے، کھڑے ہو کر بھی جواب نہیں دے رہا، تو بہت بڑا گستاخ ہے الیاس قاضی، اس کے اوپر تو بریلی والوں کا سخت ایکشن لینا چاہیے، اس نے تو بہت گستاخیاں کی ہیں۔ بریلی والوں نے تو اس کے اوپر ایکشن لے ہی رکھا، اس کا تو بائیکاٹ ہے بریلی سے۔ کس کا؟ الیاس قاضی کا؟ ہاں تو بالکل، لیکن یہ باقر گنج والے کب کر رہے ہیں؟ منانی میاں کب کر رہے ہیں؟ بریلی کی خبر رکھ رہا ہے، منانی میاں نے کب بائیکاٹ کیا حضرت؟ تو منانی میاں حجت تھوڑی ہے، تو منانی میاں بلاتے لیتے ہیں ان لوگوں کو، گلے تو لگا لیتے ہیں۔ تو منانی میاں کے اوپر ایمان لایا کیا، یہ بتا مجھے۔ ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اسی خاندان کا ایک آدمی بلا رہا ہے، ایک اسٹیج صلح کلی ان کا ہو گیا بریلی میں، اب صلح کلیوں کا بھی ایک اسٹیج بن گیا بریلی میں باقر گنج میں، کہ جو جامعۃ الرضا میں نہیں آ سکتا انٹر کالج تو وہ صلح کلیوں میں پہنچ جاوے، میری بات ان کو بھی صلح کلی قرار دے دیں گے منانی میاں کو کہ یہ بھی صلح کلی ہو چکے ہیں۔ تو دنیا بھر کی بات۔ ارے حضرت یہ بتائیے حضرت، کیا اعلیٰ حضرت نے تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام نہیں لکھا؟ ٹخنوں کے نیچے پہننا تو حرام نہیں لکھا کیا؟ مفتی اعظم ہند کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا، مفتی اعظم ہند کو دیکھنے والوں سے پوچھ لو، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا، آج پاجامہ نیچے پہن کے آپ کون سی سنیت کو فائدہ پہنچا رہا ہو؟ اس سے اور سنیت دھستی جا رہی ہے،
جتنا آپ نیچے کر رہے ہو پاجامہ اتنا ہی سنت نیچی ہو رہی ہے، کیا فائدہ پہنچا اتنی بریلیت نیچی ہو رہی ہے. اونچا پہننے سے سنت ادا ہوتی ہے، سنت رسول ہے، سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. ایسے کام مت کرو آپ جس سے لوگوں میں بدنامی ہو ہماری اہل سنت کی. ہم کب تک سنبھالیں صاحب؟ ہم سنیت کا معاملہ کب تک سنبھالیں؟ مفتی شمس الدین مکرانہ والا وہ کچھ بولتا ہے تو پھر آپ ان کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، مفتی شمس الدین مکرانہ کے خلاف. تیری بیوی کیا ہے طریقہ؟ بیوی کو لے کے بیٹھ گیا، کیا تیری بیوی سے میری شادی کرائے گا؟ چل میری بیوی کیا تیری بیوی سے میری شادی کرائے گا؟ کیا تو اپنی بیوی کو طلاق دے تو میں شادی کر لوں؟ چل تجھے اگر اتنا ہی افسوس ہے کہ میری بیوی ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی تو تیری بیوی سے جب تو طلاق دے کے شادی کروائے گا میری؟ چل تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاق دے دے، میں شادی کر لوں گا، نکاح کر لوں گا. ارے تو کانپور میں آتا تھا ابراہیم رضا، تو نے وہاں پر لڑکی کے ساتھ وہاں پر بدتمیزی کی کانپور میں، تو وہاں کانپور میں نہیں جا سکتا ہے. کانپور میں ریاض احمد حشمتی صاحب نے تمہارا نمبر لگوا دیا تھا، ریاض احمد حشمتی صاحب نے. تو جب سے تم کانپور سے مشہور ہو گئے، وہ چمن چمن میں دلکشی جب سے پڑی تھی، کانپور سے تمہارا نمبر بھی نہیں تھا، وہ تو ریاض احمد حشمتی صاحب کا تمہارے اوپر فیض پہنچ گیا، اس لیے تم مشہور ہو گئے. تو اب تمہارے اوپر بہت غرور آ گیا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں 50,000 لوں گا، 1 لاکھ لوں گا، اس سے کم میں نہیں آؤں گا. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ 50,000 1 لاکھ؟ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرو آپ. اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا کہ 50,000 لو 1 لاکھ لو، اعلیٰ حضرت نے اسے حرام قرار دیا ہے. آپ حرام کھا رہے ہو اعلیٰ حضرت کے نام پر. اعلیٰ حضرت نے تو حرام قرار دیا کہ حرام ہے کرنا، حرام ہے، اور اس کو پیشہ بنانا بھی حرام ہے. اور آپ یہ بھی نہیں پوچھے کہ بھائی پیسہ جائز ہے کہ ناجائز، شراب والا تو نہیں ہے، چندے میں مکس پیسہ تو نہیں ہے. آپ جس کا چاہتے ہو چندے کا پیسہ اٹھا کے لے آتے ہو، گھر میں آ کے کھاتے ہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کی حلال سے پرورش کرو، کہ حلال سے حلال اور حرام سے حرام خیال پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کی پابندی کی، جبھی تو ایک بیٹا مفتی اعظم ہند پیدا ہوا، ایک بچہ حجت الاسلام پیدا ہوا. آپ نے اس پر عمل کیا تو جبھی تو دونوں بیٹے باعمل پیدا ہوئے. اگر تم بھی ایسے ہی کھاؤ گے تو جبھی باعمل بنو گے. اگر ہر کہیں کا کھاؤ گے، چندے کا کھاؤ گے کہ جلسے میں 50,000 لوں گا، تو پھر باعمل نہیں بن سکتے، زبان میں اثر نہیں آئے گا آپ کی. ایسے ہی کہتے پھرو گے کہ یہ تطہیر ایسا، وہ ایسا، فلانا ایسا ہے. عمل سدھارو. جامعہ ازہر میں بھی سب صلح کلی ہے جناب.